اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام بس کو السلام علیکم جی۔ اسلام کا جواب بھی دے دیا کریں، بہت شکریہ جی۔ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اصل میں یہ بات تھوڑی سی آپ کو سمجھنی ہوگی، کیونکہ عمل بڑا آسان ہے، عمل کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے آپ کو دو بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ یوں کہہ لیجیے کہ یہ دشمن کے لیے بھی پاورفل وظیفہ ہے اور دولت کا سلطان عمل ہے، یعنی کہ رزق کا، برکت کا اور کامیابی کا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ جہاں پر دشمن ہوتا ہے وہاں پر غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر گھر میں جو ہے آپ کا کوئی دشمن ہے، خاتون، اگر خاتون کی کوئی، یا کوئی مرد خاتون کا، یا خاتون کسی مرد کی، تو ذہن سارا ادھر چلا جاتا ہے، توجہات، کاروبار بند۔ گھریلو خواتین کو اگر اس طرح کی دشمنی کا سامنا ہے تو وہ ان کی توجہ نہ بچوں پہ، نہ شوہر پہ، نہ گھر کے کاموں میں، سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو ظاہری بات ہے جب توجہ، یہ وہ دشمنوں کی بات کر رہا ہوں جو دشمن زبان سے تنگ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جادو والا دشمن ہے تو وہاں پہ تو شیطانی طاقتیں آ کے فوراً اپنا یہی کام کرتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کا اپنا جا کر کسی عامل کو 50,000، لاکھ، 2 لاکھ روپے دیتا ہے کہ نہیں یہ آپ کریں جا کے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ عامل جو ہوتا ہے اس نے سیکھا ہے، اس نے جنات کو چلے کے ذریعے قید کی ہے، اور وہ جنات کو ہی بھیجتا ہے کہ جا کے بند کر دے، جا کے لڑائی ڈلوا دے، جا کے کاروبار بند کر دے، وہ کاروبار پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ دشمن ہی ہے نا۔ تو اسی طرح جا کے لڑائی کروا دیں، اس کی نوکری جو ہے اس میں وہ شیطانی طاقتیں آپ کے جسم کے ساتھ ایسے جڑ جائیں گی، آپ سے ایسی ایسی غلطیاں کروا دیں گی، یا پھر آپ کی ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ دماغ میں غصہ آ جائے گا، میں کام ہی نہیں کروں گا، میں کام ہی نہیں۔ یہ چیزیں یہ سمجھنے والی تھوڑی سی ہوتی ہیں، اور ان کو وضاحت کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن ہمارے پاس یہی 10-12 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اتنا سسٹم کھول کے بیان نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال جتنی بھی وضاحت ہو سکے، کیونکہ عمل کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے، تو اب لکھیں آپ کاپی پینسل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کاپی پینسل رکھیں اپنے پاس، لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو میں جو عمل ہے وہ لکھوانے جا رہا ہوں، سمجھیے گا اور بات کو پورا، کیونکہ جب زندگی میں دشمن آتے ہیں، یا جادو ہوتا ہے، یا اثرات ہوتا ہے، یا بندش ہوتی ہے، یا رکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بیماریاں بھی آتی ہیں، اس سے کاروباری بندش بھی لگ جاتی ہے، سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے وظائف اور عملیات کا مقام بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو نظر آئے گا، اور اس عمل کا رزلٹ آپ کو پہلے دن ملے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے دشمن کی زبان بندی ہوگی، دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی، جادو آپ کا ختم ہوگا، دشمن بغیر جادو کے بھی تنگ کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، اس کی بلیک میلنگ ختم ہوگی۔ جادو کے ذریعے اگر میاں بیوی کے رشتے میں، ازواجی زندگی میں تعلق خراب ہوا ہے وہ درست ہونا شروع ہو جائے گا، گھریلو اولاد نافرمان ہونا شروع ہو گئی، نوکری جا رہی ہے، نوکری چلی گئی ہے، اس میں بھی آپ کو جون سا ہے، اور خاص طور پہ کاروبار میں جو ہے اگر کسی قسم کا جادو کے معاملات سے اثرات موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کاروبار میں بھی برکت۔ ویسے ہم جو ہے وہ دم بھی کرتے ہیں، جو نمبر دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کا دم کروانا ہے، یا پھر جادو اثرات اس طرح کے معاملات میں تو وہ رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو اس میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اپنا میسج بھیج دیں، انتظار کریں باری کا، کوئی بھی 200-300 میسج کا ڈیلی جواب یا کال کا جواب نہیں دے سکتا، تو کوشش کیا کریں نارمل روٹین میں آپ ویٹ کریں، انتظار کریں، جس کی باری آتی ہے الحمدللہ پھر اس کا جو ہے وہ ہم جو بھی ہوتا ہے اسے لے کے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے جی، یہ تنگ نہ کیا کریں، بس یہ بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ ترتیب پوری سنیں، یعنی کہ پوری ویڈیو سننے میں تو آپ کو پورا وظیفہ کرنے کی سمجھ آ جائے گی، تو میں اس لیے کہتا ہوں پوری ویڈیو دیکھنے والے کو اس عمل کی اجازت ہے، جو ویڈیو کو لائک کرے گا اور حوصلہ افزائی کرے گا اس کو اس عمل کی اجازت ہے، کیونکہ لائک حق کو ہوتا ہے، یہ دینا چاہیے کیونکہ محنت کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں اب آپ کو اس میں دشمن پر غلبہ پانے کا بھی وظیفہ ہے، اور جو دشمن آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، اس دشمن کی تباہی کا بھی وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دشمن سے نجات کا، کیونکہ جو شیطانی طاقتیں اس نے آپ کی طرف بھیجی تھی
جو शैतानी आमिल है कि इसको जाकर तबाह कर दो, बर्बाद कर दो इसको, वो ताकतें आपकी ज़िंदगी में जब आपकी तबाही मचा रही हैं, तो वही ताकतें जब आपके घर से या आपकी ज़िंदगी से निकलेंगी तो वो किधर जाएंगी? तो ज़ाहिर बात है उसकी तरफ जाएंगी जिसने जादू करवाया था आपके ऊपर। तो ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। तो इसी तरह कोई ज़ुबान से ब्लैकमेल कर रहा होता है, कोई वैसे दीगर मामला से, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन के ज़हन व दिमाग से, कल्ब से इंशाअल्लाह आपका तसव्वुर निकल जाएगा और आपकी हमेशा हमेशा के लिए सुकून हो जाएगा। अच्छा जी, अमल जो है वो समझिएगा, या ज़बर अलिफ या ज़बर अलिफ या। अच्छा, आगे है मीम, मीम के आगे काफ, काफ के आगे या, और या के आगे ते, ठीक है, ता। समझ आएगी ना, अलिफ बा ता आता है ना, वो ता। अब समझिए, या मुक़ीतु, या ज़बर अलिफ या, मीम पेश मु, काफ ज़ेर ये की, ता पेश तू, या मुक़ीतु। समझ आ गया? मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिखे, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, या मुक़ीतु। समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद है या हसीबु, या ज़बर अलिफ या, हा, वो जीम के बाद हा आता ना, ये वो हा है, या ज़बर अलिफ या, हसीबु, हा ज़बर हा, सीन ज़ेर ये सी, सीन के नीचे ज़ेर है, हसी बा पेशबू, या हसीबु। अब भी कोई कहेगा जी मुझे नहीं आता, बताएं जी लिखे। नहीं, मैं आपको इतना, माशाल्लाह आप थोड़ा सा पीछे करके देख लें वीडियो को, मैंने आपको एक एक लफ्ज बता दिए, ठीक है। या मुक़ीतु, या हसीबु, ये आपने लिख लिया जी। अब थोड़ी सी इस पे तवज्जो जो है वो डालिएगा, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा तर्जमा और इसके मुक्कलात के नाम और इसकी थोड़ी सी तशरीह इशारतन करूंगा जी। 6 मिनट तो हो गए, तो 5 मिनट, तो 4-5 मिनट और लगेंगे, तो फिर तशरीह थोड़ी बहुत कर सकता हूँ जी मैं। अब वजाहत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाऊंगा या इसकी पावर, तो फिर 20-25-30 मिनट तो लगते हैं जी। तो थोड़ा सा आप टाइम भी दिया करें, लेकिन हमें आपने लगाया हुआ है जी, बस 10-12-14 मिनट के अंदर कंप्लीट करें। 15 मिनट से ऊपर मेरी कोशिश होती है मैं ना जाऊँ। तो वैसे दिल तो चाहता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो अमानत होती है आपकी, आप तक पहुंचानी चाहिए मुझे, तो लेकिन बहरहाल जितना होता है जी करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा मोहब्बत किया करें, लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रेगुलर रूटीन में आप वीडियोस देखा करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सिर्फ अमल की हद तक ना रहा करें, सीखने की हद तक जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे निस्बत के हवाले से, अच्छा ये अब बातें फिर आगे चल रही है तो फिर वक्त काफ़ी लग जाएगा, तो इसलिए आप या मुक़ीतु पे बात करते हैं। थोड़ी सी आप टाइम दे, मुझे तवज्जो करें ताकि मैं आपको इस अमल के लेवल का थोड़ा सा इशारा दे दूँ। वैसे पूरा तो नहीं मैं समझा सकता, लेकिन इशारा करता हूँ। या मुक़ीतु, कुव्वत देने वाला, कुव्वत देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की, ठीक है जी। ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू का मुबारक नाम भी है, या मुक़ीतु, ठीक है, कुव्वत देने वाला। अब इसके आदाद कमरी जो है वो 550। अब ये 550 के आदाद कमरी के हिसाब से इसका या मुक़ीतु का तावीज़ भी लिखा जाता है, ठीक है जी। अब वो तावीज़ जो है वो उस पर भी मैं आपके ऊपर अब बात शुरू करूंगा, फिर बात आगे चलेगी, तो बस यहाँ तक ही रहते हैं। अच्छा, इसके जो मोक्कल का सरदार मोक्कल का नाम है, जिसके मातहत 1.25 लाख नेक जिन्नात ताबे होते हैं, यानी कि वो ड्यूटी पर जाते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मंजिल मुराद के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है, यकीन कामिल की ज़रूरत होती है। इसके मोक्कल का नाम है सर उमाइल, अलिफ वाव मीम अलिफ, ऊ अलिफ पेश ऊ, मीम ज़बर अलिफ मा, उमा, हमजा या लाम, उमाइल। समझ आ गई जी। अच्छा, इसके ये ना जी आतशी है, जमाली भी है, जमाली तो है लेकिन आतशी है। अब जमाली और आतशी दो चीज़ें, आतशी जमाली, समझिएगा। अब यहाँ पे भी दो चीजें हमारे वजीफे में, दुश्मन, ठीक है, और रिस्क, ठीक है। अब रिस्क के लिए इसकी रूहानी ताकतें जो सी हैं वो जमाली, आपके लिए रिस्क कारोबार के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी तवज्जोहात यानी कि जिधर आप जाएंगे आपको ठंडक ही ठंडक महसूस होगी, ज़हनी, कल्बी, दिमागी बीमारियों से शिफा के हवाले से, और फिर आप कारोबार के हवाले से। यही बात है, जमाल होगा, ठंडक होगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत, दुकानदार है तो कस्टमर से थोड़ा सा इखलाक से पेश आएगा, तो जज्बाती पर दिमाग से निकल जाएगा। लफ्ज एक है या मुक़ीतु, और इसमें आतशी भी है, यानी कि अगर आपका कोई दुश्मन आप पर हमला करने के लिए आता है
یعنی کہ آپ کو ذہن سے دماغ سے غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے آپ کے دماغ پہ، آپ کے وجود پہ، آپ پہ خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا مقیت پڑھنے کی دیر ہے، ایسا جلال اس میں سے نکلے گا، ایسی جلالی اس کی طاقتیں نکلیں گی کہ یہ جو ہے اس کے ماتحت جو نیک تابع جنات ہوتے ہیں وہ اس بندے کا جا کے توجہات کہیں اور کر دیں گے، پھر بھی باز نہیں آ رہا اس کی ترجیحات کہیں اور کر دیں گے، پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر اس کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ یا مخیط تھوڑا سا اشارہ کیا جی میں نے، دل تو میرا چاہتا تھا کیونکہ میرا یہ فیورٹ وظیفہ ہے یا مقیت یا حسیب۔ یقین مانیے میں نے آج تک تقریباً 3 سال مجھے ہو گئے یوٹیوب پہ، اور آج تک میں نے یہ عمل ابھی تک نہیں دیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ذاتی اعمال ذات ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا کچھ ذاتی وظیفہ بتائیں، مجرب عمل بتائیں۔ یقین مانیے یوٹیوب پہ ہم نے وہ والے وظائف بھی بتا دیے جن کے اوپر ہم نے ارادہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ نہیں عمل بتانے، ہم نے وہ بھی بتا دیے، یعنی کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہر چیز جو ہمارے پاس جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے، جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، خاص حاجات ہوتی ہیں، سب آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہ کہا کرے پرسنل میں آ کے کوئی لیول کا عمل مجرب عمل بتائے، یقین مانیے سارے عمل مجرب ہوتے ہیں، یہ کرنے والے پہ ہوتا ہے کہ اس کی عقیدت محبت کیا۔ اچھا سر، یا مقیتو ہو گیا جی، ٹائم کافی 11 منٹ ہو گئے، یا حسیبو پہ بھی جلدی جلدی اشارہ کر دیتے۔ حساب لینے والا، حساب دینے والا نہیں، حساب لینے والا۔ اب سمجھ آ گئی بات کی؟ اس دشمن سے جو دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے نا، یا آپ کے کاروبار آپ کی زندگی کے اندر، تو اس سے کہتے ہیں نا بدلہ لینے والا، حساب لینے والا۔ اب سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں تیرا لا لینے حساب، وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کسی کے ساتھ جب کوئی بات چیت لڑائی میں پہنچتی ہے، اگر کر لینے تو صاحب کر لینے، لے لینے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ کسی سے اپنی چیز کا جو اس نے، جیسے اس نے آپ کی عزت کو پامال کی ہے، آپ کے کاروبار کو پامال کی ہے، آپ کی زندگی کو برباد کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں حساب، یہ ذات اللہ کی ہے حساب لینے والی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ماتحت جو موکلات ہے ان کی طاقت یہی ہے کہ آپ کے دشمنوں سے حساب لینا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بدلہ لینا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آسان لفظوں میں؟ یعنی کہ جو آپ کو تنگ کرے گا پھر اس کی خیر نہیں۔ اب اس کے اعداد قمری جو ہے 80 ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے موکل کا نام ہے سرقتائل، سر، ٹھیک، سا زبر سر، کافیر کی، سر کی، تا زبر الف تا، سر کی تا، حمزہ یا لام، سر کیتا ایل، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے آتشی ہے اور مشترک ہے۔ چلے اب میں اشارہ یا حسیب یا مقیتو کا جتنا ہو سکا، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، تو دل تو چاہتا تھا کہ اس پہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کروں، کیونکہ آج میں آپ کو اپنا من پسند دل والا جو عمل ہے نا وہ آج آپ کو دے رہا تھا، لیکن میری کوشش بھی تھی میں 14-15 منٹ میں آپ کو یہ کور بھی کرتا، لیکن وہ بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، رہ گئی ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کھل کے دل کھول کے گفتگو کریں گے۔ اور بس اشارہ یہ ہے کہ یہ دولت کا بھی سلطان وظیفہ ہے، جو اس کو کرے گا نا، میں کہتا ہوں ہزاروں کروڑوں روپے کا بھی مقروض ہوگا نا تو قرضے سے نجات پائے گا۔ بیماری جتنی بھی بڑی سے بڑی ہوگی پانی پہ دم کر کے پیے گا، شفا پائے گا، ٹھیک ہے۔ دشمن جتنا بھی گندے سے گندا، غلیظ سے غلیظ، برائی سے برائی، پریشان کرنے والا، تنگ دست کرنے والا، جادو کرنے والا، ہر قسم کے دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی، نجات ہوگی۔ آپ یقین مانیے یہ بڑا بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ نے طریقہ کار سمجھنا ہے۔ درود ابراہیم اس میں لازمی پڑھنا ہے، 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھ لیں، یا مقیتو یا حسیبو اس کو ملا کر پڑھیں 1 مرتبہ، یا مقیتو یا حسیبو 2 مرتبہ، یا مقیتو یا حسیبو 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو 1313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1313 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کی 13 تسبیحیں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں، ایک دانے کی، 101 دانے کی 13 تسبیحیں، 1313 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھ کے پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ لازمی دم کرنا ہے، سکی پڑھائی نہیں کرنی، خشک پڑھائی نہیں کرنی،
ٹھیک ہے جی، پانی پہ دم کرنا ہے، دم کر کے چہرے پہ سر پہ مساج کر کے دل پہ آپ نے دم کرنا ہے، پورا طریقہ سمجھے، محنت ضائع نہیں کرنی ہے آپ نے، پورا کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، نیک نیتی کے ساتھ آپ جب عمل کرتے ہیں نا، ابھی باتیں کچھ رہ گئی ہیں وہ سمجھ لے، ٹھیک ہے، جلدی نہ کیا کرے۔ تو جب ارادہ اچھا ہوتا ہے نا، بندے کا دل کرتا ہے کہ یار کامیابی ملے تو میں نیکی کروں۔ تو ہمارا ادارہ 90 سال سے الحمدللہ طلباء و طالبات کا، اس میں آپ تعاون کا سلسلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ 1313 مرتبہ آپ نے یا مقیت یا حسیب، یہ 1313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چہرے پہ، جسم پہ، سر پہ مساج کر کے دل پہ دم کرنا ہے 3 مرتبہ، اس طرح دم کر کے دل پہ آپ نے دم کر کے، پھر آپ نے پوری توجہ سے آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور چند سیکنڈ کے لیے پوری توجہ اپنے مقصد پہ لگانی ہے، جو بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اتنی آواز میں گفتگو کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے۔ اب آپ نے اپنا چہرہ اپنے دل کی طرف رکھنا ہے اور آپ نے اس طرح آنکھیں بھی اور آنکھیں بند جیسے میں نے کی ہوئی تھی، تو آپ نے اس طرح پوری توجہ سے آپ نے کہنا ہے، اپنا مقصد بیان کرنا ہے، فلاں مجھے دشمن تنگ کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کا دھیان ہٹ جائے، یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یا کاروبار میں میرے پہ اتنا قرضہ آ چکا ہے، یا فلاں بندے سے میں نے رقم لینی ہے، یا شوہر کے بیوی کہیں کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، خاتون جو شادی نہیں ہو رہی وہ کہہ رہی میری جلدی سے جلدی اچھا نیک رشتہ آ جائے، ٹھیک ہے، مرد ہے، اس طرح کے جو بھی حاجات ہیں اس حاجت کو آپ نے بیان کرنا، ایسے بیان کرنا جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ طاقتیں بات سن رہی ہوں گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر کے پوری توجہ سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے پھر دعا مانگنی ہے، پھر دعا مانگی، ٹھیک ہے، اور یقین مانیے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے یہ عمل صرف اور صرف 7 دن مسلسل کرنے سے، ویسے تو اس کو آپ ریگولر روٹین میں لمبا لے کے جا سکتے ہیں، لیکن مسلسل 7 دن کرنے سے آپ کو ایسی ماشاءاللہ ایسی کامیابی ہوگی کہ آپ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔